بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7319 کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلے امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسا بالش بالش کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا وہ امت یعنی پارسی اور نصرانی؟ تو آپ نے فرمایا پھر اور کون؟ جیسا کہ پچھلی امت اپنے علماء کو اپنا خدا بنا لیے، ویسے ہی یہ امت بھی اپنے علماء کو اپنا خدا بنا لیں گی۔ پچھلی امت اپنے رسولوں کو خدا بنا لیے تھے، ویسے ہی یہ امت بھی اپنے رسول کو خدا بنا لیں گی۔ پچھلی امت میں لوگ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے تھے، تو اس امت میں بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کریں گے۔ ہم آج تک یہی مانتے آئے ہیں کہ حضرت سید محمد جون پوری نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پر ہماری قوم میں کچھ لوگ آپ کو مہدی ہی نہیں بلکہ خدا بھی مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور کچھ لوگ کا کہنا ہے مہدی علیہ السلام تو صرف ایک آئینہ تھے، اصل خدا تو شاہ قنمیر تھے جو کہ مہدی علیہ السلام کے داماد تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ اس شخص کو یہاں سن سکتے ہیں جو ہم کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں مہدی علیہ السلام اور شاہ قنمیر کو خدا بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، جس نے پہلی ملاقات میں امام علیہ السلام کو دیکھ کر کہا بندے کی آنکھیں پھوٹ جائے اگر بندہ حق کو نہ دیکھ رہا ہو، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جو حق ہے وہ حق کو دیکھے۔ صحیح واقعہ اور نقلیات کی کتابوں میں اور بندگی میاں سید قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے کئی کتابوں میں، مستند کتابوں میں، قوم میں اور سماعت سے یہ واقعہ مشہور و معروف ہے۔ اتنا مشہور و معروف ہے کہ بچہ بچہ اس نقل کو جانتا ہے، اس کے الفاظ کو سن چکا ہے۔ اور یہ نقل صحیح نقل یوں ہے کہ حضرت بندگی میاں سید قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی بار مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا پھوٹ جائیں بندے کی آنکھیں اگر بندے نے درمیان میں مہدی کو دیکھا ہو، بندے نے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ تب مہدی علیہ السلام نے سن کر یہ الفاظ کو، بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے الفاظ کو سن کر جواباً فرمایا بھائی قنمیر خدا ہو سو خدا کو دیکھے۔ ہم نے جو سنا وہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، پر ہم نے اس کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ تب ہم کو ہماری ہی قوم کی کتابوں سے یہ باتیں معلوم ہوئی کہ کبھی مہدی علیہ السلام کو خدا بنا دیا گیا تو کبھی شاہ قنمیر کو خدا بنا دیا گیا۔ جیسا کہ ہماری قوم کی کتاب پنج فضائل پیج نمبر 48 میں، جو کہ آپ آن لائن بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، نقل لکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں خدا ہوں اور عین حق کو دیکھتا ہوں، اور کبھی حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے تو ہے اور تجھ سے میں ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ہے کہتے استغفر اللہ۔ ویسے ہی پنج فضائل پیج نمبر 56 میں نقل ہے
کہ مہدی علیہ السلام ایک دن شاہ نظام کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ اس دوران میاں فخر الدین آپ کے پاس آنا چاہ رہے تھے تو مہدی علیہ السلام نے روک دیا اور بعد میں فرمایا، خدا اپنے بندے کو اپنی زبان سے قرآن پڑھا رہا تھا، اگر تم آگے آتے تو جل جاتے۔ تو جو قرآن پڑھا رہے تھے وہ مہدی علیہ السلام نہیں بلکہ خدا تھے، نعوذ باللہ۔ یہی نہیں، کچھ لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ مہدی علیہ السلام تو اللہ کے نور کا ٹکڑا تھے جو زمین پہ آیا، اپنا کام کر دیا اور پھر وہ ٹکڑا اللہ میں جا کے مل گیا۔ جو آپ لوگ یہ ویڈیو یہاں سن سکتے ہیں، پر اپنے کفن کو خالی کرتے ہوئے یہ نور مہدی واپس اپنے نور خدا میں جا کے مل گیا۔ نور کو جانے میں کیا دقت ہے، کیا پریشانی آتی ہے؟ نور اللہ کے نور سے جدا ہوا تھا، دنیا میں آیا، اللہ نے جو ذمہ داری دی تھی اسے پورا کیا گیا اور واپس نور خدا میں جا کر مہدی موعود علیہ السلام کا نور مل گیا۔ یہ مقام مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، اس بندے کی یہ بات غور سے سنیں۔ دین کی کوئی بھی بات ہو، اللہ کے رسول اور اللہ کے خلیفہ کی اس بات پہ عمل کرے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کئی جگہ فرماتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو کہ قرآن اور سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ قرآن اور سنت کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ویسے ہی مہدی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، میرے قول، فعل اور عمل کو قرآن اور سنت میں دیکھو۔ کتاب کا اتباع، اللہ کے رسول کا اتباع، یہ میرے دو گواہ ہیں۔ میرے قول کو، میرے فعل کو، میرے حال کو اللہ کی کتاب سے ملا کے دیکھو، اللہ کے رسول کے اتباع کے معیار پہ جانچو، اگر سچ پاؤ تو مجھے قبول کرو۔ اس سے صاف ظاہر ہے مہدی علیہ السلام کا بھی کوئی بھی عمل ہم کو قرآن اور سنت میں دیکھنا چاہیے، تو مہدی علیہ السلام کا یہ خدا کا دعویٰ بھی ہم کو قرآن اور سنت میں دیکھنا چاہیے۔ قرآن اور سنت میں خدا کے دعوے کے تعلق سے جو بیان کیا گیا، ہم اس کو 3 کیٹیگریز میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس نے خدا کا دعویٰ کیا اور ہم سب اس پر ایمان لائے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ سورہ اخلاص میں بیان کر رہا ہے۔ مہدی علیہ السلام ہی نہیں، اگر کوئی بھی سورہ اخلاص کی اس 4 آیتوں سے میچ کر گیا تو بے شک ہم اس کو اپنا خدا مان لیں گے۔ سورہ اخلاص میں اللہ سبحانہ تعالی پہلی آیت میں فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ سورہ اخلاص کی پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے وہ ایک ہے، پر ہماری قوم کے یہ کچھ لوگ اللہ کو بھی خدا بول رہے ہیں، مہدی علیہ السلام کو بھی خدا بول رہے ہیں، اور مہدی علیہ السلام کے داماد شاہ قنمیر کو بھی خدا بول رہے ہیں۔ لگتا ہے یہ لوگ کرسچن سے بہت ہی متاثر ہو رہے ہیں، جیسا وہ لوگ ٹرینیٹی کو مانتے۔ ٹرینیٹی مینس ون گاڈ ان 3 پرسن، فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ۔ ویسے ہی یہ لوگ خدا کو اللہ، مہدی اور شاہ قنمیر میں دیکھ رہے ہیں، یا نہیں تو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو کہ ہندوؤں کا ماننا ہے ہر چیز میں خدا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں،
نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ وہ اگر کچھ بنانا چاہے اس کو کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں، بس وہ کہہ دیتا ہے کن فیکن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ انسان کی حیثیت سے مہدی علیہ السلام تو کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، سانس لینے کے محتاج، ہر وہ چیز کے محتاج تھے جو انسان کو چاہیے، تو پھر یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیسری آیت میں فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا ہر انسان کو پیدا کرتا ہے، مہدی علیہ السلام کو بھی ویسا ہی پیدا کیا۔ مہدی علیہ السلام تو خود کسی کی اولاد ہے، اور انسانوں کو جیسا اولاد ہوتی ہے مہدی علیہ السلام کو بھی ویسا ہی اولاد بھی تھی، تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ چوتھی آیت میں فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی زمین اور آسمان میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں، نہ تو وہ انسان کے جیسا ہے، نہ تو جن کے جیسا ہے، نہ وہ فرشتوں کے جیسا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی بھی مخلوق کے جیسا ہے۔ وہ تو واحد ایک ہے، اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ مہدی علیہ السلام تو ایک انسان تھے، اور انسان تو اس دنیا میں کئی ہے، تو ایک انسان خدا کیسا ہو سکتا ہے؟ بہرحال دوسری کیٹیگری میں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس میں فرعون ہے، اور یہ بھی خدا کا دعویٰ کیا۔ فرعون بھی ہر وہ چیز کا محتاج تھا جو کوئی بھی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ تو یہ چاروں آیتیں تو دور کی بات، یہ ایک میں بھی نہیں اترتا۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا بھی انکار کیا اور ہمیشہ کی دوزخ کا حقدار ہو گیا۔ مہدی علیہ السلام تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کیے، تو مہدی علیہ السلام اس کیٹیگری میں بھی نہیں ہو سکتے۔ تیسری کیٹیگری میں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس میں عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بے شک یہ لوگ بھی ہر وہ چیز کے محتاج تھے جو کوئی بھی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ لوگ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے اور خود ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ کو خدا نہیں بولا، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو خود خدا کا دعویٰ نہیں کیے پر لوگ ان کو خدا بنا دیے۔ جیسا کہ آپ نے یہ تینوں کیٹیگریز دیکھے، اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اگر کوئی مہدی علیہ السلام خدا کا دعویٰ کرے بولے تو اس تین کیٹیگری میں سے کون سی کیٹیگری میں شامل ہے؟ اور آپ نے ابھی دیکھ لیا مہدی علیہ السلام نہ تو پہلی کیٹیگری میں ہے نہ تو دوسری کیٹیگری میں ہے، تو رہ گئی تیسری کیٹیگری۔ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام جس کیٹیگری میں ہیں، مہدی علیہ السلام اور شیخ النمیر بھی وہی کیٹیگری میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام پہ جیسا جھوٹا الزام لگایا گیا، ویسے ہی مہدی علیہ السلام اور شیخ النمیر پہ یہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ خدا ہے، نعوذ باللہ، یا خدا کا دعویٰ کیے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر سکتا ہے،
سوائے شرک کے، اور شیطان کی اصل کامیابی اسی پر ہے کہ انسان کی موت شرک پہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سوچئے، اگر ہم مہدی علیہ السلام اور شیخ المیر کو خدا نہ مانے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم ان کو خدا کیوں نہیں مانے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم ان کو خدا مان لیتے ہیں، چاہے ایک پل کے لیے بھی کیوں نہ ہو، اور وہ شرک ہو، تو سمجھ لے ایسا کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کی دوزخ پکی ہے۔ پھر یہ مت کہنا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہم تو اندھے بن کر ہمارے علماء کے پیچھے چلے گئے۔ بے شک آپ لوگ اس بندے کی بات پہ عمل نہ کرے، مگر کم از کم مہدی علیہ السلام کے اس فرمان پہ غور کیجئے جنہوں نے فرمایا میرے قول، فعل اور عمل کو قرآن اور سنت سے ملا کر دیکھو۔ تو ہمارا کام ہے کہ مہدی علیہ السلام کے عمل کو قرآن اور سنت سے ملا کر دیکھے، اگر اس میں پاؤ تو بے شک حق ہے، اگر اس میں نہ پاؤ تو یہ مہدی علیہ السلام پہ الزام ہے۔ بس ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کا خاتمہ توحید اور ایمان پر ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔